آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن عورتوں سے تعلق رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت قاسم نے بیان کیا کہ مجھے ابو وردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شدید بیمار ہوئے کہ ان پر عشی طاری ہو گئی۔ ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا۔ اس موقع پر ان کے اہل میں سے ایک عورت چیخنے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ شدید کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برت کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی اور عورتوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی اور اسے آگے ویسے پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت انصار کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں بغاس کی لڑائی کا قصہ گا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچھونے پر لیٹ گئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے مجھ کو جھڑکا اور کہا کہ یہ شیطانی باجا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا، جانے دے، خاموش رہ۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا، وہ چل دیے۔ یہ عید کا دن تھا۔ اس دن حبشی لوگ ڈالوں اور برچھیوں سے کھیل کرتے تھے۔ تو یا تو میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کی یا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا گال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گال پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کھیلو کھیلو اے بنی ارفدہ۔ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اچھا جا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضامندی کی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی، انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے،
اگر میں اس کا کچھ روپیہ چپکے سے لے لیا کروں تو مجھ پر گناہ تو نہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اتنا دستور کے موافق لے سکتی ہیں جو تجھ کو اور تیرے بیٹیوں کو کافی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے اہل و عیال سے کچھ بچے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور اگر رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر اپنے سامنے دائیں اور بائیں والوں پر خرچ کرو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔